السلام علیکم. صبح صبح آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آ گیا, معذرت. کل رابطہ ہوا میرے ایک بندے سے, کہنے لگا سیلانی بھائی بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں نے کہا مبارک ہو. بیمار ہے. بچوں کا عموماً جوائنٹس ہو جاتا ہے, اسے بھی یرکان ہو گیا. اتنا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, لیکن اگر یرکان بگڑ جائے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے. کہنے لگا کہ بچی ہے, یرکان ہو گیا. میں نے کہا ہاسپٹل لے جاؤ, میں تمہیں بتا دیتا ہوں کچھ. اچھا چپ ہو. اس کی خاموشی میں جو دکھ تھا وہ مجھے یہاں کے لگ رہا تھا. جا میں سمجھ گیا معاملہ کیا ہے, اور وہی وہ کہنے لگا سلانی میں 12,000 روپے تنخواہ ہے. میں نے کہا 12,000 روپے یار کیا کرتے ہو؟ مسجد کا خادم ہوں. یار اتنا افسوس ہوا مجھے. میں نے اسے ڈانٹا. میں نے کہا تم لوگ کیوں مدرسے سے نکل کر چپک جاتے ہو, اپنی روزی روزگار کا کوئی انتظام کیوں نہیں کرتے؟ غلطی تو تم لوگوں کی ہے. یار مسجدیں سنبھالو, گھر کیسے سنبھالو کہ بس شادیاں بھی کر لیتے ہو. مجھے افسوس ہوا, مجھے اس کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا, لیکن میں کیا کرتا. اور مجھے شرم آ رہی ہے آپ لوگوں پر, اپنے آپ پر. ہم لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں 1,500 روپے 2,000 روپے ہم لوگ درزی کو سلائی کے دے دیتے ہیں. جو پاؤں میں چپل پہنتے ہیں, عام پلاسٹک کی چپل بھی کم از کم 200 روپے کی آتی ہے. کہیں کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں تو 5,000 روپے تو گئے نا, اور ہم اس کو تنخواہ 12,000 روپے دے رہے ہیں. جو اس جگہ کی صفائی ستھرائی کرتا ہے جہاں پر ہم پاک ہو کے آتے ہیں, جہاں میں سے جھولیاں بھلا کے مانگتے ہیں اللہ میاں چھپڑ پھاڑ کے دے. اور جس سے تم مانگ رہے ہو, جس سے تم لے رہے ہو, اس کے گھر کی خدمت کرنے والوں کی یہ توقیر. یار 12,000 روپے میں کون کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ اور یہ جو مقتدی صبح صبح اٹھ کے آتے ہیں, ذرا سی دیر ہو جائے اذان پہ تو یہ بابے چاچے مامے چڑھ دوڑتے ہیں مؤذن کے اوپر کہ سویا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, اتنی دیر کیوں کر دی, مسجد کا دروازہ نہیں کھلا ہوا تھا. یار انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کیا اس بندے کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا, اس کے ساتھ ضروریات نہیں ہے, اس کے ساتھ گھر نہیں ہے, دکھ بیماری شادی غم کچھ نہیں ہے. مزید کھولا تو کہنے لگا ماں گونگی اور بہری ہے. ہم دونوں میاں بیوی یہیں کراچی میں ہوتے ہیں. اسے بھی کچھ نہیں پتا کہ بیوی ماں بنی ہے تو اسے کیا کھلائے. شرما شرما کے پوچھنے لگا سیلانی بھائی کوئی طریقہ بتایا کہ بچی کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جائے. بیگم سے پوچھا تو کہنے لگی بھی چھوٹا گوشت کی یخنی دو, دیسی مرغی کی یخنی دو. میری ہمت نہیں اسے کہنے کی کہ یار چھوٹے گوشت کی یخنی دو, دیسی گھی کھلاؤ, کوئی فروٹ لا کے دو. ایک دوست سے درخواست کی, ترلے کیے, اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے. اس نے 30,000 روپے بھیج دیے. میں نے اس کو دیے, جا کے بھیجے اس کو, اور تاکید کی کہ جائے اور جا کے سب سے پہلے تو اس بیچاری دکھیاری کے لیے وہ فروٹ لے کر آئے اور مجھے تصویر کھینچ کے بھیجے. میرا خیال ہے کہ اس نے مہینوں بعد فروٹ کھایا ہوگا. بیمار ہے. کسی نے مقتدی, اتنے سارے مقتدی تھے, وہ ماتھے رگڑ رگڑ کے یہاں پر کباب بنانے والوں, کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس بندے کا حال تو پوچھ لے. میں نے کہا تمہاری ماں کا ہے؟ کہنے لگا ماں مانسیرا بھی ہوتی ہے. اسے کیوں نہیں بلایا؟ کہتا ماں گونگی ہے, بہری ہے. اسے بلا بھی لیتا تو کرائے کہاں سے دیتا. باپ بوڑھا ہے, اس کے ہرنیے کا آپریشن ہونا ہے. کہتے سیلانی بھائی میں تو قرضوں میں 1.5 لاکھ روپے لے چکا ہوں. 12,000 روپے تنخواہ, 1.5 لاکھ روپے قرضہ. یار یہ پوچھ نہیں ہوگی ہم لوگوں سے؟ یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑے بڑے ادارے, مذہبی ادارے جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اور دے, لیکن یار کوئی ایک کھانا ان بیچاروں کے لیے بھی رکھو
ان بیچاروں کے لیے رکھو. کبھی مسجدوں کے مؤذنوں، خادموں، اماموں کی تنخواہ پوچھو، ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ باندھ کے رکھو. اپنے اس وظیفے میں سے 15,000 20,000 روپے انہیں دے دیا کرو. یہ تصویریں کھنچوانا، یہ خیراتی ادارے، تصویریں کھنچوانا، دورے کرنا، سب اچھا، بہت اچھا، لیکن ان کا کون سوچے گا؟ یہ تمہاری برادری کے جو لوگ ہیں. اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے. درخواست یہ ہے کہ خدا کے لیے جب یہاں کباب بنانے جاؤ نا، ماتھے رگڑو، ایسے مانگو اللہ میاں لاٹری نکال دے، اللہ میاں یہ کر دے، وہ کر دے. تو جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو. جو مسجد میں ویپر لگا رہا ہوتا ہے نا، اب اس کے بعد 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے کرو. اللہ تعالیٰ کچھ عمل کرنے کی توفیق دے. اس پہ کچھ بات ہونی چاہیے بھائی قانونی طور پہ. جب ایک مزدور کی تنخواہ کم سے کم 25,000 روپے ہے، جس سے ہم چیختے چنگاڑتے رہتے ہیں کہ گزارا کیسے کرے گا، تو یہ بیچارے کیسے گزارا کر رہے ہوں گے؟ ان کی رات کو چھت سے کچھ ٹپکتا تو نہیں ہے، کوئی دسترخوان تو نہیں رکھ کے چلا جاتا. پکڑو گے، پکڑے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، پوچھا جائے گا آپ سے، پوچھا جائے گا آپ سے.